خطبات ہیں. خطبات کیا ہوتے ہیں؟ خطبات بیسکلی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے نا مختلف جگہوں پہ ایڈریس کیا. جیسے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد خطبہ پشاور یونیورسٹی کے اندر خطاب. تو مختلف خطبات کے اوپر یہ. اب وہ خطبات بیسکلی آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں اس ٹائم فریم کے حساب سے کہ وہ ٹائم فریم کون سا بنتا ہے، اس کا ٹائم فریم کون سا ہے. وہ دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. اس میں چونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں پتہ چلتا ہمیں، تو ہم اس میں پرابلم کھا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہم اس کی صحیح طریقے سے انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے کہ یار یہاں پر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات ہے کیا. ایک تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بات لازمی طور پہ پتہ ہوگی کہ یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. آج ہم اس کی تھوڑا سا ریزن کو بھی تازہ کر لیں گے کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے، کیا ریزن ہے اس کی. دوسرا، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ مشرکین کے لیے ایک ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اور مشرکین کے اوپر جو ہے نا اس میں قتل عام کے احکامات ہیں اس ٹائم فریم کے حساب سے. اگین دا امپورٹنٹ پارٹ از دس کہ اس ٹائم فریم کے حساب سے. اور رحمانیت اور رحیمیت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پھر اس موضوع کے ساتھ مناسبت نہیں بنتی. سو دیٹس وائی اس کے اوپر آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں. اگین جو اس کے اندر دوسری چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے نا خود کو آپ نے اس ریلیونٹ ٹائم فریم کے اندر رکھنا ہے. وہ ریلیونٹ ٹائم فریم کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کریں گے. اس میں جو پہلی 6 آیات ہیں یہ 9 ہجری کے بعد، اور یعنی کہ فتح مکہ کے بعد اور حج سے قبل، حج سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. یہ جو پہلی 6 آیات. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس حج کے امیر تھے، اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جو ہے نا وہ اس کے اوپر پھر یہ آیات سنائی ہیں. اور جب انہوں نے یہ آیات آ کے سنائی ہیں تو حضرت ابو بکر نے جو پہلا کوشچن کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، امیر او مامور، کہ امیر بن کے آئے ہو حج کے یا مامور بن کے آئے. انہوں نے کہا نہیں، لا انا مامور، میں مامور بن کے ہی آیا ہوں، حج کے امیر آپ ہی ہیں، بس میں ایک میسج دے کے آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کے اندر بالکل بھی اگر دیکھا جائے نا تو وہ جو ایک جھوٹی انا کا معاملہ ہوتا ہے نا، جھوٹی انا کا معاملہ وہ قتل نہیں تھا. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی جب میں اس کو ڈیپتھ میں جا کے سوچتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، CNC ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، جنگی پلاننگ کر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پیچھے سے ایک ڈیسیژن لیتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ خالد جب بھی جس جگہ کے اوپر جاتا ہے تو وہاں پر فتح ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر دیکھا جائے اس حساب سے تو خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دی. لیکن آپ حضرت عمر کی دور اندیشی دیکھیں، وہ کہتے کہ نہیں یہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فتح اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے، تو خالد مست بھی چینج. بلکہ میں اگر تھوڑا سا بے باقی کہتے ہوئے بولوں تو مست بھی سیکٹ، مطلب ان کو معزول کیا گیا نا ان کے وجہ سے. روح جو زوال ہے نا، مطلب آپ ایک کمانڈر ان چیف ہے، وہاں سے آپ نیچے آ رہے ہیں تو زوال بھی ہے نا ایک طرح سے. لیکن ایسا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا نا کہ میں اب آیا نو مور چیف آف آرمی اسٹاف، اور میں بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف تو دور کی بات ہے، اب میں ایک عام سپاہی ہوں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول ایکٹ ایز چیف آف آرمی اسٹاف. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا اگر میں عمر کے لیے جنگ لڑ رہا ہوتا تو مجھے محسوس ہوتا، میں جنگ اللہ کے لیے لڑتا ہوں، اور اب تو میں پہلے سے زیادہ کھل کے لڑوں گا. پہلے تو یہ مجھے آگے جانے نہیں دیتے تھے کہ اگر تسی پیچھے رہو، تسی اگر آگے چلے گی تو مسئلہ ہو گیا، پیچھے کون جائے، تو اب تو میں مزید کھل کے لڑوں گا. سبحان اللہ، کیا مطلب بات چیت تھی، کیا بات چیت. اگر ہمارے کیسے کیسے استحقاق مجبور ہوتے ہیں اس قسم کی باتوں پہ، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. یہ ہے کہ مطلب، اور وہ وجہ کیا ہے، ہم نے آدھی چیزیں پکڑی ہیں حضرت گورا سے اور آدھی چیزیں ادھر سے پکڑتے ہیں، پھر اس کا ہم ایک مکسچر نکالتے ہیں. اور وہ مکسچر کیسے نکلتے ہیں، جو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بارات کے اوپر روٹی کون کھلاتا ہے؟ لڑکی والے 5-6 لاکھ روپے کی روٹی کھلاتے ہیں، اور 15 سے 20 ہزار روپے کے شوارے کون لے کر جاتا ہے؟
تو جس نے 5 لاکھ روپے کی روٹی کھلائی ہے 15,000 کے چھوارے نہیں کھلا سکتا تھا. یہ ہوتا ہے جب ہم شریعت اور غیر شریعت کا امتزاج. چھوارے ہم کھلائیں، کچھ اور نکلے گا غلط انداز کے اندر، بغیر تو کی طرح روٹی جا کے ہم کھاتے ہیں ان لڑکی والوں سے. اور وہ تو چلے ٹھیک ہے، پھر بھی ایک حساب سے تھوڑا سا خوشی کا موقع ہے. ہم تو میت کے اوپر جا کے روٹی کھاتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے ایک واقعہ، ایک شخص نے ایک میت کے اوپر ابھی پہلا دن نمک کاٹے گئے، بوٹی جگہ بھیج کے گئے تو میں سینے کی بوٹی نہیں کھاتا. ابھی دفنا کے آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا اور کھاتے پیتے کرانے کے لوگ ہیں ایک دم. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے گا گھر میں کھانے کو نہیں ملتا، کھاتے پیتے کرانے کے لوگ. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو چیزیں ہم محسوس کریں کہ یہ غلط ہے، ان سے اجتناب کریں. ابھی فیصلہ کریں یا اللہ میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو چھوڑوا دیں. یہ آسان نہیں ہے چھوڑنی. کیوں؟ کیونکہ جس دن آپ یہ کہیں گے نا کسی میت میں جا کے میں نے کھانا نہیں کھانا، پوری میت کا گھرانا آپ کے پیچھے لگے گا، نہیں لگے کہ آپ کو تو روٹی کھلا کے بھیجنی ہوگی. جیسے اگر ایک شخص فیصلہ کر لے نا کہ آج کے بعد میں کسی ایسی شادی پہ نہیں جاؤں گا کہ جس کے اندر میوزک کا انتظام ہو، تو آپ کے گھر پورا ٹبر پہنچا ہوا ہے کہ نہیں جناب. دم کٹی بلی ہوتی ہے نا، اس کی اپنی جب دم کٹتی ہے تو کہتی باقی کی بھی دمیں کٹ لی. تو اصل میں پول اپنا کھل رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر بندہ نکل کے ہمارے ہاتھ سے، پھر اس کو بڑی بڑی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. لیکن پھر اللہ نے کریکٹرسٹکس بیان کی ہیں، وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَةَ لَائِمٍ، وہ لوگوں کی ملامت کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جلدی جلدی ان باتوں کو کیونکہ ہم صرف اس کا انشاءاللہ ایک رکوع پڑھیں گے. کل ہم اس سورت کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس وقت ہم صرف ایک رکوع پڑھیں گے. سورہ توبہ جو ہے نا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نا 2 پہلو جو ہیں ان کو ہم نے لازمی طور کے اوپر جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 پہلو تھے، نمایاں پہلو تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، بعثت عمومی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، بعثت خصوصی. بعثت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا گیا خاص طور کے اوپر. تو آپ تو پوری انسانیت کے لیے آئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خصوصی تھی وہ کس کی طرف تھی؟ عرب کی طرف تھی. خاص ڈیزگنیٹڈ پوائنٹ ہو کے قرآن انہی کے لیے اترا نا. سب سے پہلے قرآن کے اولین مخاطب کون تھے؟ وہ مشرکین عرب تھے. اور پھر جو بعثت عمومی تھی وہ کون سی ہے؟ وہ تمام انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا گیا مشرکین عرب کی طرف، تو ایک دفعہ ہل کے رہ گیا معاملہ. وہ بجلی کا تڑکا تھا یہاں صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ادھر کر ہرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 40 سال ان کے اندر گزارے تھے. انہوں نے آپ کو صادق الوعد والامین کا خطاب دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر رہ کے انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا کہ جب کوئی قوم اپنی طرف اللہ کے مبعوث ہوئے ہوئے رسول کا انکار کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جاتا ہے. مشرکین عرب کے لیے حالات اس سے تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. آپ کے بعد اور کسی رسول نے آنا نہیں تھا. تو اگر ان پہ عذاب آ جاتے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے تو پھر وہ بات پرانی باتوں کی طرح ہو جاتی، وہ نئی بات نہ رہتی. تو ہوا کیا اس زمین کے اندر؟ ان پہ عذاب آیا، لیکن قسطوں کے اندر آیا. وہ انسٹالمنٹس ہوتی ہے نا، جیسے ہم سی اے جی سے چیز لیتے ہیں انسٹالمنٹ ہوتی ہے، تو پہلی انسٹالمنٹ دوسری، تو ان پہ عذاب قسطوں کی صورت میں آیا. پہلی قسط ان کے اوپر آئی غزوہ بدر کی شکل، اور آخری قسط ان کے اوپر عذاب کی آئی غزوہ فتح مکہ کی شکل کے اندر، جو کہ سورہ توبہ کے بعد کا پھر یہ معاملہ. تو اب یہ جو عذاب کا دوسرے کوڑے، پہلے کوڑے کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال کے اندر، اب دوسرے کوڑے کا ذکر ہم نے پڑھنا ہے اس سورہ توبہ کے اندر. اور یہ جو پہلی 6 آیات ہیں بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ وہ آیات ہیں، پہلی 6 آیات جو 9 ہجری میں ذی الحج یعنی کہ حج سے قبل نازل ہوئی ہے، لیکن غزوہ فتح مکہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. بس ابھی ہم فی الحال اس کو اسی کانٹیکس میں اتنا رکھتے ہیں. کل اس کا مزید انٹروڈکشن جو ہے ہم پڑھیں گے. اب ہم اس سورت کا اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرک قبیلوں میں سے جن کے ساتھ تم نے اے مسلمانوں معاہدے کر رکھے ہیں. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اے مشرکو زمین پر 4 ماہ تک آزادانہ گھوم پھر لو. یعنی کہ اس حجاز مقدس کے ایریے میں اب تمہارے پاس 4 مہینے تک تم گھوم پھر لو. وَاعْلَمُوا،
انکم غیر موجز اللہ، اور یاد رکھنا تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی کہ 4 ماہ کی وارننگ تھی تمام معاہدے جن کی مدت مقرر نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس 4 مہینے کی وارننگ دے کے سارے معاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے کہ 4 مہینے کے اندر اب اس جگہ کو خالی کر دو، چھوڑ دو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، بس بڑے حج کے موقع پر لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک ہمارا پاکستانی تصور کی ہے حج اکبر کا، اور وہ کیا ہے کہ جو حج ماشاءاللہ سمجھدار لوگ جو جمعے کے دن آ جائے وہ حج اکبر ہے، باقی سارے حج، عمرہ حج اصغر ہے، اور ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں کے ساتھ اعلان لا تعلقی ہے۔ یہ اعلان جو ہے حج کے اجتماع پر خصوصی طور پہ اس لیے کیا تاکہ ارد و گرد سے آئے ہوئے تمام کے تمام لوگ اس کو سن لیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی اجتماعیت، سب سے بڑی گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی واٹس ایپ ہوتا نہیں تھا، کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہوتے تھے کہ سب کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے اور میسج چلا جاتا، تو ایسا نہیں تھا۔ تو اب جتنے لوگ بھی حج سے آتے، حج کے لیے آتے تھے، ان سب کو ایک طریقے سے ایک میسج چلا گیا، اور کیا بتایا، یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ جو معاہدے ہیں یہ 4 مہینے تک کے لیے جو ہے نا، آگے ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور اگر تم نے اس پیشکش سے منہ موڑا تو یاد رکھو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو اے نبی ایک تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہ تھوڑی سی وہ بات چیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے بھی ہیں ایک مدت کے، یعنی کہ ایک تو وہ لوگ تھے نا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو ان کو کہہ دیا کہ 4 مہینے کی وارننگ ہے، 4 مہینے کے اندر اپنے آپ کا بوری بستر سمیٹ کر لو، نوٹس دے دیا ایک طریقے سے ان لوگوں کو۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آلریڈی معاہدے رکھے ہوئے، کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، ثم لم ينقصوكم شیئا، پھر نہ تو انہوں نے کبھی معاہدے کی کسی بھی شک کی خلاف ورزی کی، ولم یظاہروا علیکم عہدا، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، مطلب تمہارے ساتھ اچھے بچے بن کے وہ رہ رہے ہیں، معاہدہ انہوں نے تم سے کیا ہوا ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ یہ معاہدوں کو ان کے معاہدوں کی میعاد تک پورا کرو۔ یعنی کہ اگر ان میں سے کسی کا معاہدہ 5 مہینے کا تو اس کے ساتھ 5 مہینے کا معاہدہ پورا کرو، کس کنڈیشن کے اندر کہ نہ وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، نہ وہ کسی اور کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس جو ہی یہ محترم مہینے ختم ہو، محترم مہینے کون کون سے ہیں، ذی الحج، محرم اور رجب، ٹھیک ہو گیا، یہ 4 مہینے جو یہ محترم۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ اب یہ آرڈر اس وقت کے لیے، کب کے لیے، جب حج سے پہلے اور غزوہ فتح مکہ کے بعد، کہ اب جب وہ معاہدہ پورا ہو جائے اب ان کو یہاں پر نہیں ٹکنے دینا۔ اور آفر کیا ہے، پہلی آفر یہ کہ اسلام قبول کرنا، دوسری آفر کیا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ جگہ چھوڑ، اور اگر جگہ نہیں چھوڑتے ادھر ہی رہنا تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کو پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے ذرا ایک اور انداز سے سوچو، یہ اعلان اس انداز سے فَخُذُوا، اور اسے پکڑ لو اور گھیراؤ کرو اور گردنیں مارو، کی کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے، کتنی بڑی بےزتی ہے، کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ مشرکین اس اجتماع میں موجود تھے، حج کے اس اجتماع میں، لیکن اللہ بات کرتے ہوئے بالکل نہیں شرماتا، اور اللہ ہمیں بھی کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، کہ بات سیدھی اور صاف کیا کرو، تو کرتے ہیں ہم سیدھی اور صاف بات۔ چلیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، پھر اگر مشرکوں میں سے کوئی دین کو سمجھنے کے لیے تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح اللہ کا کلام سنے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچاؤ۔ یہ ہے حکمت تبلیغ، کہ اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے تمہیں ریکویسٹ کرے، بتائے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، تو اسے قرآن سننے دو،
فوری طور پہ مجبور نہ کرو، اسلام قبول کرنے کا فوری طور پہ آرڈر نہ دو، بلکہ سوچنے کا موقع دو. اور ہو سکتا ہے ان کو ابھی تک اس دعوت کو سیریسلی لینے کا موقع ہی نہ ملا ہو، تو ان کو حفاظت سے گھر بھی پہنچاؤ اور ان کو قرآن سنانے کا بندوبست بھی کرو، ان کی ٹیچنگ کا بھی بندوبست کرو. اور آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہوا. ایک مقام کے اوپر ابھی جس وقت غزوہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو کچھ لوگ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں کچھ صحابہ دیجیے، وہ ہمیں آ کے پڑھائے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے سب کو قتل کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے اقدام کیا. لیکن اب دین دیکھیں، دین اپنے اسی رسول کے اوپر قائم ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو، بلکہ ان کو اپنی نیک نیتی کے ساتھ وہ بات پہنچاؤ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ رعایت اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو جانتے ہی نہ ہو. مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ اس میں کچھ آیات ایسی آتی ہے کہ انسان جب اس کا خالی ترجمہ بھی پڑھتا ہے تو ایک دفعہ لرز کے رہ جاتا ہے، اور پھر کافی لوگ اس ترجمے کے اوپر جب اس کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، تو پھر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور پھر کافی مشکلات سامنے آتی ہیں. اور یہی وہ مقامات ہیں جس کے اوپر پھر ویسٹرن اسلاموفوبیا کے اوپر جو پروپیگنڈا کرتا ہے وہ اس کے اوپر کرتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. اگر ہم اس کو سیرت کی میتھڈالوجی کے حساب سے نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی ان مقامات مشرکین کے لیے اعلان برات. میں نے آپ کے سامنے اب پہلے 5 رکوعوں کی 3 کالمز کے اندر بورڈ کے اوپر ایک ڈایاگرام کہہ لیں یا ایک چارٹ ٹائپ کہہ لیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگر آپ اس کو دیکھیں گے غور سے تو یہ 3 ٹوٹل کالمز بنے ہوئے. پہلا کالم ہے زمانہ، کہ کس دور کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ٹائم فریم کون سا چل رہا ہے. جیسے ابھی ہم 2026 میں چل رہے ہیں تو 2026 پہلے آئے گا اور 2028 بعد میں آئے گا. تو ہم نے زمانے کو زمانے کی ترتیب کے حساب سے لکھا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے اس میں رکوع نمبر ہے کہ اس سورت کا جو رکوع ہے وہ کون سے ٹائم فریم میں نازل ہوا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ اس کے اوپر ٹاپک ہے کہ اس میں ٹاپک کیا ہے. تو پہلا کالم پہ اگر آپ دوبارہ واپس آ جائیں تو پہلے کالم میں زمانے کے نیچے لکھا ہوا ہے فتح مکہ سے قبل. اور فتح مکہ کب ہوئی تھی؟ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری میں ہوئی تھی. ماشاءاللہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی تو 2 سال کے اندر پھر مکہ فتح ہو گیا، جس کو اللہ نے کہا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سورہ فتح جب آئے گی انشاءاللہ تو صلح حدیبیہ کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس لیے اس دورہ ترجمہ قرآن کے اندر ایک سیشن قیمتی ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں ایک سیشن اٹینڈ کر لوں اور دوسرا اٹینڈ نہ کروں تو وہ فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا. کتنے کے 28 میں کتنے دن رہ گئے جی؟ ابھی
20-21 दिन रह गए हैं, आज का निकाल के 19 दिन रह गए, फिर ठीक है 19 दिन रह गए हैं। 38 साल से ऊपर हमारी उम्रें हो गई हैं, 30 साल हमारी उम्रें हो गई हैं, 25 साल उम्रें हो गई हैं, 50 साल उम्रें हो गई हैं। एक दफा भी अगर हम कुरान को अलिफ लाम मीम से वन नास तक मुकम्मल एक होल पैकेज की शक्ल के अंदर नहीं पढ़ सके तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है जुड़ने का अल्लाह ताला के कलाम के साथ। तो एक एक सेशन बड़ा कीमती है। अच्छा, तो ये फतेह मक्का से कबल की बात है, 8 हिजरी से पहले का वाक़या है। 8 हिजरी से पहले, और रुकू आपके सामने आ रहे हैं, रुकू नंबर 2 और 3 आ रहे हैं, एक इसमें नहीं। तो इसका मतलब है कि जो रुकू नंबर 2 और 3 है वो 8 हिजरी से कबल का है, 8 हिजरी से पहले का है, और रुकू इसके अंदर नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि रुकू 2 और रुकू 3 के अंदर वो वाक़यात आएंगे जो फतेह मक्का से पहले के होंगे। और टॉपिक आपके सामने निकल कर आ गया, 4 अल्फाज हैं, मक्के पर हमला करो, अटैक करो मक्के के ऊपर। अभी कोई आम बात नहीं थी मक्के पे अटैक करना। मक्के पे क्या था? बैतुल्लाह था, हरम की हुदूद थी, बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे कुरैश, ठीक है। और इस वक्त वो पंगे भी नहीं ले रहे थे, इस वक्त तो वो दबक के बैठे हुए थे, खामोशी से बैठे हुए थे। ये वो सारे मामला और हालात थे। आगे जब सूरत स्टार्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह जब सूरत की तरतीब आएगी तो हम पढ़ेंगे। तो ये है रुकू नंबर 2 और 3 का टॉपिक। जो रुकू नंबर 1 है वो लिंक होता है रुकू नंबर 4 और 5 के साथ। 2 और 3 के ऊपर जंप लगती है और फिर 4 और 5 के साथ वो रुकू लिंक होता है। वो टाइम फ्रेम कौन सा है? वो टाइम फ्रेम है फतेह मक्का के बाद, फतेह मक्का के बाद। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हज से पहले कहा था ना तब कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो आए थे हज के इज्तिमा से पहले 6 आयात लेकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या सवाल किया था? अमीरुन और मामूरुन, कि अमीर बन के आए हो या मामूर बन के आए हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 9 हिजरी के अंदर जो हज आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी में हज नहीं किया था, मक्का फतह हो गया हुआ था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को हज का अमीर बना के मदीने से मक्के की तरफ रवाना किया था। पीछे से जब ये आयात नाजिल हुई है तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास हजरत अली आए हैं। और उस इलाके की ट्रेडिशन क्या थी उस टाइम के ऊपर कि ऐलान वो शख्स आके करता था जिसकी कोई निस्बत होती थी, खूनी निस्बत होती थी, कोई रिश्ता होता था, मतलब किसी उस बड़े अमीर के साथ। तो हजरत अली कौन थे? कजन ब्रदर थे, चचा के बेटे थे, चचाजाद भाई थे। तो हजरत अली ने आके फिर वो ऐलान किया, वो 6 आयात जो ऐलान बरात बनी। अब किसी के दिल में सवाल पैदा हो सकता है कि भाई अगर ये था तो फिर उसको रुकू नंबर 1 को पहले रखने की क्या जरूरत थी, 2-3 के साथ ही उसको मिला देते। मतलब एक जहन में चीज आ सकती है ना, अशकाल आ सकता है। तो बेसिकली इस पूरी सूरत के अंदर जो इसकी हेडलाइन है वो ऐलान बरात है 6 आयात के अंदर। वो जो अल्लाह ताला ने किया उसके अंदर अल्लाह तुमसे बरात का इजहार करता है, अल्लाह तुमसे बेजार हो गया, निकल जाओ इस जगह को खाली कर दो। एक बड़े जबरदस्त तरीके के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ अल्लाह ताला ने उनको एड्रेस किया और उनके ऊपर ये एक तरीके से अजाब का वो आखिरी कोड़ा था। अजाब की फिलॉसफी क्या होती थी कि जब किसी कौम में कोई रसूल आते थे वो दावत देते थे, अल्लाह को मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूं और मेरी इताअत करो। तो कौम के सरदार जो है वो उस दावत को ठुकरा देते थे और फिर रसूल जो होते थे अपने फॉलोअर्स को लेकर उस इलाके से निकल जाते थे और पीछे उस एरिया के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाता था। हमें जा बजा कुरान करीम के अंदर अंबा और रसूल के अंदाज के अंदर सूरह कसस में भी यही मौका, यही तरतीब मिलेगी और सूरह आराफ के अंदर भी हमने इसी को पढ़ा, सूरह यूनुस, सूरह हूद के अंदर भी हमें यही बातें मिलेगी। अब यहाँ पर क्या तरतीब है कि कुरैश या अहले मक्का की डायमेंशन एक हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट कैसे थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे, आपके बाद और किसी रसूल और किसी पैगंबर ने आना नहीं था। अब ये जो आयात है, जो वो पहली आयात आ रही है और कहा जा रहा है कि जहां इनको पकड़ो, जिधर नजर आए, अगर ये इलाका, तो उन्हें ऑप्शन दी गई, ईमान ले आओ। और ईमान ऐसे मत लेके आओ कि गन पॉइंट के ऊपर ईमान ले आओ, बल्कि इनको सिखाओ, इनको पढ़ाओ, इनको समझाओ, उसके बाद इनको टाइम दो, इनको अमन की जगह में जाने दो, उसके बाद उनसे पूछो ईमान ले, वेल एंड गुड, नहीं लाते लीव दिस एरिया, गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से, तो हो यहाँ से, इस इलाके में तुम रह नहीं सकते, और अगर फिर भी रहना है तो फिर कत्ल करो, डोंट लीव देम। ये अल्लाह ताला का कानून था। और ये बिल्कुल उसी, ये जो आयात है ये रेसिप्रोकल है, ये अल्टरनेटिव है
وہ قوم نوح کے اوپر جو عذاب آیا تھا، قوم ہود پہ جو عذاب آیا تھا، قوم صالح پہ جو عذاب آیا تھا، قوم شعیب پہ جو عذاب آیا تھا، قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا، یہ ان اقوام پہ آئے جانے والے عذاب کا آلٹرنیٹو ہے یہ آیا. تو ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ایک جمع ایک دو کی طرح سامنے وضاحت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہیں. تو وہ جو رکوع نمبر 1، 4 اور 5 ہے وہ بیسیکلی فتح مکہ کے بعد کا ہے اور حج سے پہلے کا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کی ہے اور اس کے بعد ان کو الٹیمیٹم دی ہے. وہ پوری کل ہم نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی اس کی، کہ پہلے کہا کہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے سب کے لیے، جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے ساتھ معاہدے پورے کرو اگر وہ تمہارے ساتھ بالکل صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں. اگر وہ تمہارے ساتھ صحیح طریقے پہ نہیں چل رہا تمہارا ان کے ساتھ معاہدے ہوئی، اور جن کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے تو انہیں 4 مہینے کی وارننگ دے دی. یہ وہ مقام تھا کہ جس کے اوپر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو جہل جب وہ نکلے ہیں وہاں سے کہ ٹھیک ہے میں نہیں مان لے کر آتا، یہ کے بعد میں کہیں مان لے. جب وہ گئے ہیں سمندر کے اندر اور طوفان آیا اور سارے لگے ہیں مخلصین اللہ الدین، اللہ کو پکارنے لگے ہیں، دعوا اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ کو پکارنے لگے، بالکل خالص اللہ کی بندگی کرنے لگے. انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں پکارتے لات کو، عزا کو اور حبل کو؟ وہ کہا نہیں اس ٹائم کے اوپر نہیں ان کو پکارنا. بالکل اسی طرح جس طرح ہم میں سے کوئی بھائی جو ہے وہ جب جہاز کا سفر کرتا ہے اور اسکٹو گلگت کی ٹریولنگ کے دوران میں جب جہاز کے ایئر پاکٹس میں سے گزرتے ہوئے ایک زبردست قسم ٹک 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 جھٹکے لگتے ہیں، اور اگر سے اوپر ہو جہاز وہ ATR ٹائپ، وہ جو BLR ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، بیونڈ لوکل ریپیئر ہوتا ہے، اور اس پر چلتے ہوئے بندہ پہلے آیت الکرسی 3 دفعہ کی بجائے 6 دفعہ پڑھ لیتا ہے کہ یا اللہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر کوئی بندہ ویسے کہتے یار وہ آپ کی بھی گاڑی اور جنہیں جو شہید ماشاء اللہ اسی طرح چترال کے اندر شہید ہوئے تھے، تو ایسے ہی بندے کو تھوڑی سی آیت الکرسی 3 کی جگہ پہ 6 اور 9 دفعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. اس وقت جب جھٹکے لگتے ہیں جہاز کو، کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اس وقت کوئی بزرگ یاد نہیں آتے، اس وقت کوئی پیر صاحب یاد نہیں آتے، اس وقت کوئی اپنے پیچھے جو ہے معاملات نہیں ہوتے، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اور دا مومنٹ جب جہاز پہ لینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ ساری باتوں سے بے پرواہ ہو کے اسی انٹرٹینمنٹ سسٹم کی طرف لگ جاتے ہیں جو جہاز والوں نے اسکرین پہ آپ کے لیے لگایا ہوتا ہے، اور پھر اسی کے اندر انسان دوبارہ مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ وہ بیسکلی معاملہ ہے کہ اگر ہم ان رکوع کو اس زمانی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کبھی اس پہ ڈیپ ڈرائیو نہیں ہوں گے. اب بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشرکوں کا کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے جنہوں نے تمہارے ساتھ مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا تھا. کس نے کیا تھا یہ معاہدہ؟ مسجد حرام کے قریب، مسجد حرام، صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب میں یہاں پر صلح حدیبیہ کو کھولنے بیٹھوں گا تو پھر ہمارا اپنا نصاب ڈسٹرب ہو جائے گا. تو صلح حدیبیہ کو ہم مکمل طور پہ کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اینالائز کریں گے اس کو on the basis of the scientific method. انشاءاللہ ہم اس کو اینالائز کریں گے، لیکن جب سورہ فتح آئے گی تب کریں گے. ابھی صرف یہ سن لیجئے، صلح حدیبیہ ایک پیس کا، ایک امن کا معاہدہ ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور قریش مکہ کے مابین، اور 10 سال کا ایک جنگ بندی کا معاہدہ تھا. اور اس میں معاہدہ خالی ایسے نہیں تھا بلکہ معاہدہ اس طریقے کے ساتھ تھا کہ جو حلیف قبائل ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور ان کو بھی کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے تھے بیسیکلی عمرہ کرنے کے لیے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین. آخری رکوع جو سورہ فتح کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر ہے، لیکن اس کو ہم اسی وقت کھولیں گے جب وہ مقام آئے گا. ابھی صرف اتنا جان لیجئے کہ 2 قبائل تھے، ایک بنی خزاع تھا، بنو خزاع وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور دوسرا جو تھا وہ تھا بنو بکر، وہ قریش کے حلیف بنے. تو یہ جو قریش کے حلیف تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے اوپر جو ہے وہ رات کو شبخون مارا، بلکہ قریش نے ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دی، ویپن بھی پرووائڈ کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اطلاع پہنچی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید صلح. ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے سے مدینہ اور پھرتے رہے ہیں، لیکن پھر صلح نہیں. انشاءاللہ ان تمام باتوں کو کھولیں گے جب سورہ فتح کا ٹاپک آئے گا. فی الحال یہ دیکھ لیجیے کہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو جب وہ بھی معاہدے پہ قائم رہے تو تم بھی اس کی پابندی کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے.
تو کیا آج ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے؟ اگر اللہ ہم سے محبت کرے تو کنڈیشن کیا ہے؟ تقویٰ. اور وہ آیت تازہ کر لیجیے، فَاتَّبِعُونِی یحببکم، کسی کو یاد آ رہی ہے وہ سورہ آل عمران، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحببکم لَکُم. یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. اتباع اطاعت سے ایک سٹیپ اوپر کی چیز ہے. اطاعت تو ہے کہنا ماننا، اتباع کہنا ماننا اس چیز کا بھی جس کا حکم ہے وہ تو ہے ہی، جس کا حکم نہیں ہے اس کے اوپر بھی کہنا ماننا. وضاحت رسول اللہ جیسی ہو جائے، اٹائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، چلنے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، بیٹھنے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، گفتگو کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، پانی پینے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، کھانا کھانے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میں یہ کھانا کھانے کے اوپر بات کرتا ہوں نا تو یقین کرے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے غار ہرا اوپر تک پہنچنے کا موقع دیا ہے، ایک دفعہ جب وہ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر رشک آتا ہے کہ ایسے فزیکلی فٹ تھے ماشاء اللہ. یہ تو ابھی ٹریک بن گیا نا پورا، تو سانس چڑھتے ہیں لوگوں کو، 6 جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، 4 جگہوں سے پانی پیتے ہیں. پھر سعودی گورنمنٹ نے بھی ان کو بھی پتہ چلا کہ اس جگہ پہ کینٹین بنانے کا بڑا فائدہ ہوگا، تو انہوں نے بھی بہترین طریقے سے وہاں پہ کینٹینیں بنا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے اور وہ جو خاص طور پہ اس چٹان کے درمیان میں سے گزرتے تھے، مطلب جیسے پیٹ تھا ہی نہیں، آپ جیسے آپ کی بائیں تھی اور پیٹ اندر تھا. سبحان اللہ. تو بندہ مومن جب فزیکل فٹنس کرے تو یہ سوچ کے نہ کرے کہ ٹی شرٹ مجھے اچھی لگے گی، یہ سوچ کے فٹنس کرے کہ کل کو یہ جان انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں کام آئے. بندہ مومن جو ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. کل ہم نے شیخ پڑھا تھا، اللہ نے توفیق عطا فرمائے. وہ کیفا وَإِن يَسْأَلُوا عَلَيْكُمْ، کیونکہ ان کے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے گا جبکہ اگر وہ تم پہ غالب آ جائیں گے. لا یر، کیوں ان کے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے اگر وہ تم پہ جب غالب آ جائیں؟ لا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، اور نہ لحاظ کرے وہ تمہارے بارے میں کسی بھی رشتہ داری کا اور کسی بھی عہد کا. اگر ان کو موقع مل جائے نا تمہارے اوپر آنے کا تو وہ کسی قسم کا کوئی پاس نہ رکھیں. يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، وہ تمہیں باتوں سے مطمئن کرنا چاہتی ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں، چاپلوس ہیں. دیکھیں کیا دور تھا، ایک دور وہ تھا کہ وہ ہماری چاپلوسی کرتے تھے، اب آگے میں کیا کہوں. اور ایک دور یہ ہے کہ ہم چاپلوسی پکڑتے ہیں کہ چاپلوسیاں کرتے ہیں دنیا کے سب سے طاقتور صدر کو بازو سے پکڑ پکڑ کے، اور بس کچھ کر نہیں سکتے کہ بس اس وقت کیا کرے، دنیا کے سامنے کے بتا دیں کہ بھی ہم تو آپ ہی کی عبادت گزار ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر غیرت دی ہو تو ٹھیک ہے، ایک اپنا سٹیٹس بندہ قائم رکھتا ہے، ایک بندہ عزت نفس اپنی قائم رکھتا ہے، لیکن کیا کہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی ہمارے حکمرانوں کے دل سے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتیں بہت ہی حقیر قیمت پر بیچ ڈالی ہیں. فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی راہ سے روکتے رہے ہیں. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً وہ بہت ہی بری حرکتیں کرتے رہے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اور یہ کسی مومن کے بارے میں نہ تو قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اب ان لوگوں کے بارے میں کیا آ رہی ہے؟ 3 پوائنٹر ایجنڈا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں نا، اگر یہ 3 کام کر لیتے ہیں so things would be returned back to the basics، دوبارہ زیرو کے اوپر آ جائیں گی. یہ تمہارے ساتھ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے. یہ ہے اسلام. اسلام میں ریسزم نہیں ہے. آپ دوبارہ اگر سب کے دل کے ساتھ کر رہے ہیں تو بیک ٹو زیرو کے اوپر واپس آ جائیں گے. وہ کیا ہے کہ اگر یہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو حق کو جاننا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد قول و قرار کو توڑ ڈالیں، عہد کیا انہوں نے، معاہدہ کیا انہوں نے اور اس کو توڑ دیا. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب لگائیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. دیکھیں وہی ٹاپک آ گیا نا، وہ مکے پہ حملہ کرو، جنگ کرو. کن سے؟ کفر کے سرداروں سے. کون تھے کفر کے سردار؟ قریش تھے. اور قریشوں کا کیا کام تھا اس وقت؟ مکے کے کسٹوڈین تھے، بیت اللہ کے متولی تھے.
تمام قبائل کے بتوں کے مجاور تھے اور کعبہ امن کی جگہ تھی. مگر دوسری طرف مکے کو ام القرا کی حیثیت حاصل. سیاسی معاشی معاشرتی اعتبار سے جب تک مکے کے اوپر حملہ کر کے مکے کو سرنڈر نہ کیا جاتا تو تب تک دین قائم نہیں ہو سکتا. ہم ذرا دیکھیں سبحان اللہ, اللہ کی شان اللہ ہے نا. آج آپ کسی ملک پہ حملہ کریں, جب تک اس کے کیپٹل کو سرنڈر نہیں کریں گے تو کیا حملہ کامیاب ہوگا؟ جتنا مرضی آپ ملک میں جو مرضی کرتے ہیں, جب تک آپ نے کیپٹل کو سرنڈر نہیں کیا. وہ کیا تھا اس کا, وہ کیف تھا نا, وہ جس کے اوپر اس نے ہٹلر نے جو حملہ کیا تھا نارتھ افریقن کیمپین کے اندر بیسیکلی, تو وہ یہی اس نے غلطی کی تھی اس وقت کہ کیپٹل کو سرنڈر نہیں کروا سکا تھا, باقی وہ بڑی زبردست طریقے سے فوج لے کر آئے. آج یہی معاملہ ہے کہ مکے کو چونکہ ام القرا کی حیثیت حاصل ہے تو مکے کو سرنڈر کروانا لازمی ہے وہاں پر. اگر وہاں کے لوگ اس سگنیفیکینٹ ویلیو سے دستبردار نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو غلبہ دین کا جو تصور ہے وہ ناممکن ہو جائے گا. اور آج کفر کے امام کون ہے؟ یونائٹڈ نیشن کس کا امام ہے؟ کبھی یونائٹڈ نیشن کی آپ سوشل انجینئرنگ کا پروگرام پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کفر کا امام کون ہے. کبھی آپ یونائٹڈ نیشن کا وہ جو ان کا سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر یہ افریقہ کے اندر جاتے ہیں اور وہ ساری معدنیات وہاں سے اکٹھی کر کے آتے ہیں, وہ چارٹر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کفر کا امام کون ہے. اور اگر آج ہم سوچیں ذرا, ان کفر کے اماموں سے جنگ کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ امام مہدی آئیں گے, سب کو پتہ آئیں گے. کیا میں نے اپنی زندگی میں یہ پلاننگ کی ہے کہ اگر امام مہدی کا میری زندگی کے اندر ظہور ہو گیا تو پھر مجھے کدھر ہونا چاہیے؟ اس وقت میں اپنے فلیٹ میں تسلی کے ساتھ ادھر ہی قرآن کے درس کی دعوت دوں گا. یہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد تھے, یہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ابھی پڑھیں گے آگے غزوہ تبوک پہ. آگے پوچھے سر اگر رسول اللہ آپ جائیں, آپ غزوے میں جائیں بہترین طریقے سے, ہم پیچھے بیٹھے ہیں, ہم کسٹوڈین ہیں مدینے کے اور ہم یہاں سے پیچھے پورا گارڈ کریں گے, تو کیا اس کا بیٹھنا پیچھے قبول کیا جاتا؟ تو آپ کی اور میری زندگی کی بڑی بڑی پلاننگ ہے, اتنے سال تک یہ کریں گے, اس کے بعد یہ کریں گے, اس کے بعد یہ کریں گے. جب امام مہدی اگر ہماری زندگی میں اگر اگلے 10 سال میں آ جاتے ہیں, ہمارے بچے کہاں پر ہوں گے, ہم کہاں پر ہوں گے؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. انہم لا ایمان لہم, یقیناً ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لعلہم ینتہون, شاید کہ وہ بات آ جائے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم, بھلا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و اراد توڑ دیے. وہموا باخراج الرسول, اور رسول کو جلا وطن کرنے کا قصد کیا. اور کیسے قصد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا؟ کہ وہ سارے کے سارے قبیلوں کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ اکٹھے آ کے معاذ اللہ نیزہ ماریں گے, تاکہ اگر کل کو کوئی پھڈا پڑتا بھی ہے قریش کے ساتھ قصاص کا مطالبہ کرنے کے اوپر تو کہیں گے کہ یہ لو ہم 12 قبیلے تھے, ساروں کے ساروں نے قتل کیے, کس کس سے قصاص لو گے؟ تو قریش کس سے پھڈا کریں گے اور کس کو چھوڑیں گے, کس کو حلیف بنائیں گے اور کس کو حریف بنائیں گے. تو اس طرح تمہارے رسول کو یہاں سے نکالا انہوں نے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور تم سے لڑائی کی پہل بھی انہی کی طرف سے ہوئی تھی. یہی کہا تھا نا کہ اللہ ایک ہے. رسول اللہ نے اس وقت تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, کفو ایدیکم کا تھا موقع. تو کیا حضرت سمیہ کو کیسے قتل کیا تھا, حضرت یاسر کو کیسے قتل کیا تھا, خباب بن نرد کے ساتھ کیا کرتے تھے, حضرت بلال کے ساتھ کیا کرتے تھے, مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا ہوتا, امیر حمزہ کے ساتھ کیا ہوتا, بھول گئے تم ساری باتیں. اللہ احق ان تخشونہ, اے مسلمانوں کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم میں ایمان ہے تو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, ان سے جنگ کرو, اللہ تمہارے ہی ہاتھوں ان کو سزا دے گا. ویخزیہم وینصرکم علیہم, اور اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. ٹھنڈ پڑے گی, مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے, بلال کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا, خواب نرد کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. ویشفی صدور قوم مؤمنین, اور مومنوں کے کلیجے کو اللہ ٹھنڈا کرے گا. ویصلح بین قلوبہم, اور ان کے دلوں میں سے غصہ نکالے گا. ویتوب اللہ علی من یشاء, اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا واحکمت ہے. ہم حسبتم ان تترکوا, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اسی طریقے کے ساتھ تمہارا معاملہ لپیٹ دیا جائے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, جبکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا. یہ مضمون کھلے گا آگے جا کے آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر لرزا دینے والی آیات آئیں گی آگے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا, اور جنہوں نے اللہ, رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بنایا.
ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون ہے. تم دعوے تو کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, ہم ساتھ نکلنے والے ہیں. ابھی تو واقعات آئی ہی نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے, بال ضرور آزمائیں گے. دیکھیں یقین کیجیے, میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے حق ادا نہیں ہوگا. تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب, میرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. امام راضی کی تفسیر بھی کوئی کام نہیں دے گی, امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی کوئی کام نہیں دے گی جب تک دل کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا ترجمہ کیا کریں ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے, بس یہ ترجمہ نہیں. میں آپ کے سامنے رکھوں شعر, نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کریں اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے آپ, بٹ یو ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ دیٹ امپیکٹ. آپ وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکیں گے اس ذہن کے اوپر جو اس شعر کو اس طرح اردو میں ادا کرنے سے آئے. اور یہ سیکھیے, اللہ کے رسول کی زبان ہے, اللہ کے قرآن کی زبان ہے, اللہ کے کلام کی زبان ہے, اور آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے, صبر کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے تو سوچو سنیے, اور مت سوچیں گے کہ 70 سال کی عمر میں سیکھوں, 60 سال کی عمر میں سیکھوں, 65 سال کی عمر میں سیکھوں. نہ سوچیں, یہ نہ سوچیں. دل میں بات ڈھک جائے تو فوری طور کے اوپر اس کے پیچھے لگ جائے, لپک کے اس کو پکڑیں. ایک دفعہ کوشش کریں, دوسری دفعہ کوشش کریں, تیسری دفعہ کوشش کریں, چوتھی دفعہ. آپ انشاءاللہ یقین کریں, آپ کو فیل ہوگا ایک امپیکٹ کریٹ کر سکیں گے آپ سوسائٹی کے لیے. اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے, کم از کم اپنی اصلاح ہو جائے گی. انسان سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ. جب کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا, تو جو ایک ڈائیور آتا ہے نا اس کو بچانے کے لیے, تو ڈائیور کی ٹریننگ کا پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے, اس کو بچاتے بچاتے ادھر ہی ڈوب جانا. وہ کام نہ ہو گیا اندر ڈوبے ہیں زمین پہ, اس کو بھی لے ڈوبے گی, اس کو پیچھے سے جاتے ہیں بچانے کے لیے. تو اپنی اصلاح تو ہو جائے گی. اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تمہاری تمام حرکتوں سے بالکل باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اب یہ بڑی ایک طریقے سے انداز ایک آ رہا ہے, ایک بڑی آیات آ رہی ہیں. اور وہ کیا آیات ہیں؟ ہم نے ایک نیکی کا تصور رکھا ہوتا ہے ذہن کے اندر, ایک جزوی تصور ہے ہمارے ذہن میں. جی وہ جناب فلانے, وہ تو جناب بڑے معزز ہیں, وہ تو جناب ہماری جو محلے کی جو مسجد کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں. احساس ملا لوگوں کو, وہ تو جناب مسجد کے سارے معاملات دیکھتے ہیں. فجر پاک پچھلے 2 سال سے انہوں نے ایک بھی بڑی مسجد میں آتے. ٹھیک ہے, ہمارے جو تصورات ہیں وہ اپنے اپنے تصورات ہیں. اللہ کا قرآن ہتھوڑے لگا لگا کے ایسے تصورات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد الہی کا انتظام چلائیں. شاہدین علی انفسہم بالکفر, جبکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں. اولئک حبطت اعمالہم, ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں. وفی النار ہم خالدون, اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو کن کردار کے حامل لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, مسجدوں کا انتظام چلانا چاہیے؟ جو نیک سیرت ہوں. اور کون ہے وہ لوگ؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. مساجد کا انتظام تو وہی چلاتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں. لیکن جب مسجدوں میں قبضے ہونے ہوں اور اپنے اپنے مسلک کی بات ہونی ہو, تو پھر کنٹوٹیڈ معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا ہے, پھر ڈینگے قسم کے بندے کو مسجد کا پریزیڈنٹ لگایا جاتا ہے نا, کیونکہ شریف مولوی صاحب کو تو پھر مسجد میں کام کوئی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں شامل ہوں گے. آگے ایک اور نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی جا رہی ہے. نیکی کی مکمل حقیقت ہم پڑھے تھے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں, اور آیت البر اس کا عنوان تھا. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ.
انسانی ہمدردی کو عبادات سے اوپر رکھا اللہ تعالیٰ نے آیت البر نیکی کے موضوع کے اوپر. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم کیا خیال کرتے ہو کہ چند ایک نیکی کے ظاہری طور کے اوپر کام کر لینے سے یہ کام نیک ہو جائیں گے؟ اب دیکھیں کلائمیکس کیا ہے. یہ وہ بیسیکلی تشویق اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیالات آ رہے تھے کہ قریش کے اوپر حملہ، بیت اللہ کے متولیوں کے اوپر حملہ، وہ جو حج کا انتظام چلاتے ہیں ان کے اوپر حملہ. یہ بات کی جائے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر اور انتظام کو کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ آج یہ آیت ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری جگہ کون سی نظر آتی ہے؟ غزہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قدس نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا تم مسجد حرام کے خالی انتظام و انصرام کرنے کو ان لوگوں کے مقابل سمجھتے ہو جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ قرآن زندہ کتاب ہے، یہ چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ میں زندہ کتاب. سوچیں ذرا. اور کیا جس وقت یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں پھر وہ جو ہچکیاں لگتی ہیں نا آیتیں پڑھتے ہوئے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اہل زبان ہیں. ان کو ایگزیکٹلی اندر سے یہ ہلاتی ہیں آیات، یہ کر کیا. لیکن بس پھر ستو پی کے جب سو جائیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور آگے باتیں واضح ہو جائیں گی. لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ ہرگز برابر نہیں ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پائے کا ایک مقالہ لکھا ہوا کہ حرم کی زمین کا کرایہ لینا حرام ہے. آج تو کوئی باتیں نہیں کرتا اس کے اوپر. یہ امت کی امانت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کروں جا کے حج، میں کروں جا کے عمرہ، تو وہاں پر یہ کام کروانا یہ امت کی امانت. آج کتنا مہنگا کر دیا گیا. کدھر جا رہے ہیں پیسے، کون کما رہے ہیں اس کے اوپر، اور پھر تعویلیں دینے والے کون سے لوگ ہیں؟ نہیں علماء کرام ہی نکل کے تعویلیں دیتے ہیں. نہیں ایسے نہیں، ادھر یہ بھی تو ہوتا ہے. اسی لیے اقبال نے چوٹ کی تھی نا اس ٹائم کے اوپر، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس تک فقیہانے حرم بے توفیق. ان کو شکوہ ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. آج ہمارے یہاں پر قصیدے پڑھنے والے موجود ہیں، ان کے کیوں قصیدے پڑھتے ہیں؟ نوٹ آ رہے ہیں بھائی وہاں سے، سیدھی سی بات. ایسے لگے ہوئے ہیں، نوٹ آ رہے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جو بہت دستار ہے، تبھی تو پھر قصیدے پڑھے جاتے ہیں. تو کہیں کسی نے ان کو امام بنایا گا تو کسی نے کسی اور کو امام بنایا گا. کیا بندہ بات کرے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ ہرگز برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا، اب وہ سائملٹینیسلی کنٹراسٹ کے اوپر دوسرا کردار سامنے آ رہا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. زبردست قسم کا مقام، ان کا زبردست قسم کا مرتبہ ہے. وہ دے آر اے کمپلیٹ پیکج. ان کی پرسنالٹی خالی ایک چیز کو نہیں پکڑ کے رہے، وہ پورا پیکج ہے. ان کی پرسنالٹی، بندہ مومن کی جو شان ہے وہ پوری پرسنالٹی ہے اس کی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ لوگ ہیں اصل میں جو فائز درجے کے اوپر ہے، جو کامیاب ہونے والے ہیں. يبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان، ان کا رب اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی کی خوشخبری سناتا ہے. وجنات لهم فيها نعیم مقیم، اور ان باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے. ان راتوں کی ان گھڑیوں کے اندر دعا کیا کریں ایسی آیات کے اوپر. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اپنے فضل کرم اور رحمت سے ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے جن کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ اور مقام ہو. دل سے دعا کریں، اللہ خود رستے کھولتا ہے. اللہ رستے کھولتا ہے. اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. دعا اگر دل سے نکلی ہوگی، دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ معاملہ نہ ہو مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر کبھی ادھر، گھڑی کے پینڈولم والا معاملہ نہ ہو، کبھی ادھر زیادہ کبھی ادھر زیادہ. دل سے ٹھک کے ایک دفعہ دعا کر لیں. ہم دعا کرتے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ قبول ہی نہ کر لے، اس رستے پہ آگے بھی وہ مصیبت ہی نہ پڑے. اللہ کی عزت کی قسم، یقین کی، میں آپ کو دل کے ساتھ بات بتا دوں،
یہ رستہ بہت قیمتی ہے، بڑا آسان ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے اس کو رستہ اس طریقے سے آسان نہیں، اللہ دلی طور پہ اطمینان کے کنٹینر ڈھیل دیتا ہے آپ کے دل کے، انسان کو بے پرواہ کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو بھی دوست مت سمجھو۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، وہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا چچے کا بیٹا ہے، میرا پھوپھی کا بیٹا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ بات ہو رہی ہے بالکل وہ جو ایگزیکٹلی پورے کفریہ عقائد اور شرک کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ ببانگ دبل کفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو مبادہ اس آیات کو اب فوری طور کے اوپر اپنے اس کے اوپر نہ لیں کہ وہ بھی ایسا تو وہ بھی ایسا۔ فاسق و فاجر مسلمان موجود ہیں، کفر کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جو فاسق و فاجر مسلمان ہوگا اس کی طرف دین کی دعوت کا، ترغیب کا، تشریح کا، تبشیر کا انداز ڈفرنٹ ہوگا، لجاجت والا ہوگا، نرمی والا ہوگا، محبت والا ہوگا۔ اور اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس کے بعد وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو پھر وہی تو ظالم۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر ایک ترازو نصب کریں، اور اس ترازو کے اندر ایک پلڑے کے اندر 8 محبتیں ہیں اور دوسرے پلڑے کے اندر 3 ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بھی 3 محبتیں ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور انسان بیسکلی یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو میرے پیچھے کوئی چلنے والا، کھڑا ہونے والا موجود ہو، اور وہ جو کھڑا ہونے والا، چلنے والا موجود ہو وہ مجھے اس مشکل وقت میں سے نکالے۔ وہ اپنی برادری کی طرف دیکھتا ہے مشکل وقت میں، وہ اپنے جیب کی طرف دیکھتا ہے مشکل وقت کے اندر کہ میرے کو پیسہ میرے کام آ جائے گا، میرے کوئی ایسٹس میرے کام آ جائیں گے، میری کوئی برادری کے لوگ میرے کام آ جائیں گے، میرا کاروبار میرے کام آ جائے گا، میرے کاروباری تعلقات میرے کام آ جائیں گے۔ اسی کو اقبال نے ڈیفائن کیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے فہم و گما لا الہ۔ یہ دنیا کا مال و دولت اور یہ رشتے ناطے، بتان کہتے ہیں بت کی جمع کو، وہم و گمان، یہ تمہارے وہم اور گمان کے بتوں کے بت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ سے تو لا الہ الا اللہ، یہ بڑی قیمتی بات۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، ان کو بتا دیجیے، ان کو وارن کر دیجیے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے اعزا و اقارب، تمہارے جاننے والے، تمہارے ملنے والے، تمہارے دوست، یا رہ گئے کچھ بھی، یہ ہے اللہ کا کلام۔ 5 الفاظ اور سارے رشتے کٹ کر کے بہترین ایک ہی آیت کے اندر۔ دس از واٹ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ یہ 5 رشتے ناطے کے لا کے سبحان اللہ آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ بینک بیلنس، وہ تنخواہیں جو تم نے بڑی محنت سے سینچ کے کر کے آج تم اس کو اس لیول پہ لے گئے ہو، وہ مال جو تم نے بڑی محبت سے، بڑی محنت سے، جو کاروبار کے اندر محنت کر کے تم نے اس کو سائٹ کے اوپر کیا ہوا ہے، بینک بیلنس تم نے بھرے ہوئے ہیں، کوئی سونے چاندی کے ذخیرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی گاڑیاں رکھی ہوئی، کچھ بھی کیا ہوا ہے، جو مال تمہارے پاس ایسٹ کے طور پہ موجود ہے۔ وہ تجارت تخشون کسادہ، وہ تجارت جس کی نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ خالی تجارت بھی کہی جا سکتی تھی نا، کیا ضرورت تھی آگے تخشون کسادہ کا اضافہ کرنے کی؟ وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تجارت کون سی مندی کا ڈر رہتا ہے؟ جو تجارت ترقی کر رہی ہوتی ہے، جو تجارت پہلے پیچھے نیچے لگی۔ مثال کے طور پر ایک مارکیٹ میں 2 دکانیں آمنے سامنے، ایک ہی جیسی دکان، ایک ہی جیسی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، ایک کے پاس گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، دوسرا فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جس کے پاس تانتا بندھا ہوا ہے اس کے پاس ایک بندہ آ کے لڑتا ہے تو وہ اپنے لڑکے کو آنکھ مار کے کہتا ہے اس کو فارغ کر جلدی باہر سے، ٹینشن نہ لے۔ اگر کہتا ہے کہ نہیں یہ 500 دے دے، 500 اس کو نکال رہا ہے اس وقت،
تھوڑی سی بحث کرے گا، اس کے بعد لگے گا اچھا سر ٹھیک ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے، یہ دوائی چلے سر یہ دوائی نہیں سر جزاک اللہ اللہ حافظ ختم ہو، اگلی دفعہ ہے اسے سودے نہیں دے گا، مار کر لے گا۔ اب وہی بندہ اگر وہ پھٹا لے جا کے اس بندے سے بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو آگے سے 2 کی 4 لگائے گا، وہ کہے گا میرے کو تو ٹائم ٹائم ہے، میری تو پہلی دکان چل رہی، ٹھیک ہے بسم اللہ کرو۔ وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، وہ شخص جو کیریئر کے اندر ٹاپ پہ جا رہا ہے، اس کو اپنی رپورٹ کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کی کر لیں گے، کیا کر لیں گے، میرا یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے کرو کوئی مسئلہ نہیں، میرا کون تھا فلانی جگہ کے اوپر اسائنمنٹ آنے والی، اور معاف وہ تجارت تخشون کسادہ، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، ومساکن ترضونھا، اور وہ مساکین وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ڈیکوریٹ کیے۔ یہ ہم جب آسٹریلیا گئے تھے تو یہ وہاں سے لے کر آئے تھے، یہ جو ہمارا گلگت کا ٹور تھا تو یہ قالین ہم نے وہاں سے لیے تھے، یہ جو وال پینٹنگز تھی یہ ہم فلانی جگہ سے لے کر آئے تھے، یہ ہمارے ابو جس وقت سعودیہ میں 3 سال کے لیے گئے تھے تو وہاں سے پھر یہ چیزیں اکٹھی کی تھی، تو یہ ساری ہم نے وال کو ڈیکوریٹ کی، ڈیکوریشنز، وہ کرسٹل پیسز، وہ وازز، وہ پینٹنگز، وہ دیواروں کے اوپر لگے رنگین نقش و نگار۔ انسان پوچھتا ہے ان کو، انسان ان کو پوچھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرنا منع نہیں، کرو محبت، محبت کرنا ان سے منع نہیں ہے، اللہ نے خود کہا ان سے محبت ہوگی، تو اللہ کہہ رہے محبت ہوگی تو محبت ہوگی، منع کیا وہ دیکھیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہو جائے گی، زیادہ محبوب ہو جائے گی، اگر ان کی محبت ان 3 چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں بھی کہہ، آپ کو کیا پتا جی مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، دل جیت کے دیکھا آپ نے، آپ کو کیا پتا کتنی محبت ہے، نو ون کین کلیم، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تیسری چیز نے ٹینجیبل فیکٹر لگایا ہے، وہ جہاد فی سبیل، اور اس کے راستے میں کوشش سے، کوشش نظر آتی ہے۔ ابو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرے بورڈ میں نمبر آئے، الو کے کان، رات تو پڑھتا تو ہے نہیں، کوشش کدھر کوشش کرتا تھا، کوشش تم کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے کوشش کرتی ہوئی، لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے کوشش کرتی، وہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں کپڑے صاف ستھرے پہنوں، لیکن آپ کو پتا میں کیا کروں، وہ مجھے کپڑے استری کرنے تو آتے ہی نہیں ہیں، مطلب ایک جیسی بات، کوشش نظر آئے گی۔ اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت ہوگی تو اس کے راستے کی کوشش لازمن 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 نظر آئے گی۔ آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیں، ہم اس کے راستے میں کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 3 محبتیں اگر ان 8 محبتیں اوپر ہوگی، اور یہ 3 محبتیں 8 محبتوں میں سے ایک محبت بھی اگر اوپر ہو گئی اور یہ 3 محبتیں نیچے ہو گئی، فتربصوا، تو پھر جاؤ انتظار کرو۔ ڈاکٹر صاحب اللہ رحمہ اللہ میری کے رحمت کرے ترجمہ کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے ترجمہ؟ دہور۔ اور جب انسان اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ واقعی اپنی دلی کیفیت کے اندر آ کے ایک دفعہ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بہت غیرت والا ہے، اللہ بہت غیرت والا ہے، وہ بالکل پسند نہیں کرتا پھر کہ کسی اور چیز کے ساتھ بھی وہ محبت موجود ہو جو اللہ کے ساتھ محبت کی جائے، اور پھر اللہ اس سے اگر وہ رشتہ ہوگا تو اللہ اس سے وہ رشتہ چھین لے گا، اگر وہ کوئی مالیت کی چیز ہوگی تو اللہ اس سے وہ مالیت کی چیز لے لے گا۔ دعویٰ کرتے ہیں ہم سے محبت کا، یا تو دعویٰ کرو گا، کسی کا دعویٰ کرو، نہ کرو دعویٰ، رہو ایسے درمیان میں چلتے رہو اپنی طرف سے، لیکن اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، پھر اللہ کہتا ہے ایسے نہیں، اللہ کہتا ہے پھر ہم جانیں گے، آزمائیں گے، لیکن اللہ بڑا پیارا ہے، اللہ بڑا شان والا ہے، اللہ تھامتا بھی ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کیونکہ
اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ہم اسے مشکل سے نکلنے کا ایگزٹ دے دیں گے، اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرے پہ توکل کرے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گے. اللہ بالغ علی امرہ، اور اللہ اپنے ہر کام میں بالغ ہے. اللہ کے کام ایسے نہیں ہے کہ ہم جا رہے تھے اور رستے میں دکان نظر آئی اور ہم رک گئے. اللہ کی پوری پلاننگ ہے، ڈیوائن اسکیم آف تھاٹ ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ نے ہر رشتے کی ایک مدت مقرر کر دی. رشتوں کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے، یہ سمجھ آیا ایک مدت گزر جانے کے بعد. تو اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کریں. وہ واقعی وہ رب ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی محبت کے لائق ہے ہی نہیں. ہم نہیں کہتے بیگم صاحبہ آپ جیسی اور کوئی نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں نا محبت میں آ کے. ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں بیگم صاحبہ جب میں یہ کہوں گا کہ آپ جیسی کوئی اور نہیں ہو سکتی تو یہ میں اللہ کی تخلیقی صلاحیت کو چیلنج کر دوں گا. ہو سکتا ہے آپ جیسی 100 اور بڑی اچھی آپ ہو تو دنیا سے کوئی آ جائے. مگر آپ کہیے گا نہیں، کیا کہیے، اس سے حالات بگڑ سکتے ہیں. لیکن میں ویسے ایک آپ کے سامنے ایک دوسرے سنجیدہ ماحول ہو گیا تھا تو اس کو تھوڑا سا نلیفائی کرنے کے لیے بات ایسے سامنے رکھی. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، تمہاری اپنی موت کا فیصلہ آ جائے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے باغیوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بلا شبہ اللہ کئی مواقع پہ تمہاری مدد کر چکے ہیں. اب یہ اگین آ گیا فتح مکہ کے بعد والا ٹائم پیریڈ آ گیا. اب یہ چوتھا رکوع آ گیا، وہ چوتھا رکوع فتح مکہ کے بعد والا ٹائم پیریڈ. بھائی اب یہ غزوہ حنین کا ذکر آ گیا. غزوہ حنین کے اوپر کیا ہوا تھا آگے دیکھتے ہیں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور جنگ حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن وہ کثرت کسی بھی اس حساب سے تمہارے کام نہیں آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. تمام مسلمانوں کو کثرت پر زوم نہیں تھا. 10,000 تو فتح مکہ کے موقع پہ موجود تھے، تو یہ جو لشکر تھا یہ تقریباً 12,000 کا لشکر تھا، اور 2,000 وہ تھے جو کہ بنیادی طور پہ فتح مکہ کے بعد شامل ہوئے. اب حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں اس طرح کا خیال نہیں آ سکتا، عمر فاروق کے ذہن میں خیال نہیں آ سکتا، عثمان غنی اور علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہن میں ایسا خیال نہیں آ سکتا. یہ وہ 9 مسلمین تھے بیسیکلی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم سب پیٹھ پھیر کر بھاگے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. وہ لشکر کیسے اتارے تھے وہ بھی جب غار ثور کا تھوڑا سا ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے لشکر کیسے ہیں. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو سزا دی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اس کے باوجود اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. انما المشرکون نجس، بلا شبہ مشرکین تو نجس اور پلید ہیں. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں. اور ہم اس وقت کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بس. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہو. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو یاد رکھو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کس چیز کا تمہیں اندیشہ ہو؟ تنگ دستی کا. کون سی تنگ دستی کا اندیشہ ہو؟ کہ بھئی اگر حاجی کم ہو جائیں گے آمدنی کہاں سے آئے گی؟ اگر حاجی نہ رہے، مارکیٹ نیچے چلی گئی، دکانیں بند ہو گئی، مال نہ آیا تو پھر آمدنی کیسے چلے گی؟ کاروبار بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کو پتا نا سعودی عرب میں اگر حج سیزن ہوتا ہے بیسیکلی، حج کے حساب سے ان کی ساری پلاننگ ہوتی ہے، انتظام و انتظام اور وہ سارا کچھ. تو آج کبھی یہودی چاہیں گے کہ حج کے اوپر مسلمانوں کی تعداد کم ہو؟ چاہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اسٹار بکس کافی کون پیے گا؟ KFC اور میکڈونلڈ کون کھائے گا؟ کوک اور پیپسی کون پیے گا؟ وہ ساری جو پروڈکٹس ہیں، وہ جو ساری کموڈیٹیز ہیں، وہ کون یوز کرے گا؟
آج کی جو مارکیٹ ہے وہ تو سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، چیز تو نہیں دیکھتی کہ خریدنے والے کا مذہب کون سا ہے۔ یہودی آج کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری تعداد آج پہ کم ہو، وہ تو کہیں گے زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے ان کی تعداد۔ یہ وہ چیز ہے، آج کیا ہمارے اندر امت میں وہ دم خم ہے کہ امت اپنا ایک برانڈ تشکیل دے؟ اتنے بڑے بڑے بزنس مائنڈیڈ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے بڑی بڑی 58 ممالک ہے، تو کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسی فیکٹریاں لگا لیں ادھر ہی جا کے کہ جو وہیں پہ مال بنائے وہاں پر کرے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن کرنے دیتے ہیں، کرتا ہے کوئی، اپنے برانڈز کو لانچ کر سکتے ہیں ہم۔ اور اگلی بات اگر ہم دیکھیں، ہم میں تو اتنی غیرت نہیں ہے کہ برانڈز کا بائیکاٹ کر سکیں۔ اگر سوچیں کہ خدا نہ خواستہ میرے کسی بچے کو کوئی دکاندار جو ہے بڑا طاقتور قسم کا دکاندار پکڑ کے ایسی پھینڈی لگائے کہ اس کو خون و خون کر دے، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کا معاملہ رکھے، آمین، تو میں کبھی اس کی دکان سے اگر کچھ نہ کر سکوں تو اس کے بعد میں جا کے چیز خریدوں گا؟ نہیں خریدوں گا نا، بلکہ میں اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات کرتا ہوں۔ وہ دکاندار اگر بہت بڑا ڈسٹریبیوٹر اور سپلائر ہے شہر کے اندر، اور اس کا مال باقی دکانوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ ڈی ایچ اے میں بھی مال بیچتا ہے، وہ فیز ایڈ میں بھی بیچتا ہے، وہ عسکری میں بھی بیچتا ہے، وہ جناب بلال گنج میں بھی بیچتا ہے، وہ کرشن نگر میں بھی بیچتا ہے، پورے لاہور میں اس کا مال جاتا ہے اس خاص ایک دکان کا، جس دکاندار نے میرے بچے کے ساتھ وہ سلوک کیا ہو۔ جن دکانداروں نے اس دکان کا بڑے ڈسٹریبیوٹر کا مال رکھا ہوگا، میں ان سے جا کے مال خریدوں گا؟ کبھی ان سے بھی نہیں خریدوں گا، کہ مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میں یہی تو کر سکتا ہوں کہ میں اس کا مال بھی لوں۔ لیکن شکر ہے اہل غزہ کے بچے ہمارے بچے ہیں، اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ اور ہیں اور ہمارے بچے اور ہیں، یہی سمجھ لگتی ہے نا۔ یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہماری امت کو جسم کے ایک حصے کو فالج ہو چکا ہوگا۔ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، انشاءاللہ یاد رکھو اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل سے تمہیں پھر غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، ورنہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے کے اوپر راضی ہو جائیں۔ یہ ہے وہ آج دین کا اہم اور نہایت دین کا نہایت اہم فلسفہ، جس کو آج ہم ذکر کرتے ہوئے بھی ایک طریقے کے ساتھ تھوڑی شرمندگی کا اور ایک بیک فٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مشرکین عرب کو باقی نوع انسانی کے مقابلے میں کیا معاملہ تھا؟ ان کا معاملہ خصوصی کیوں تھا کہ ان کی قوم کے رسول آئے، دعوت دی، ٹھیک ہے، رد کرنے پر عذاب کا معاملہ ہو گیا۔ یہاں پر کیا تھا کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، علاقہ چھوڑ دینے کا کہا گیا۔ یہود و نصارہ اور عرب سے باہر کے لوگوں کا معاملہ جو تھا وہ مختلف تھا، ان کو یہ چیلنج نہیں دیا گیا تھا۔ جیسا پنکھے چلا دیں، مجھے لگ رہا ہے لوگ تھوڑے تنگ ہو رہی ہے اس میں نا، پنکھا وغیرہ تو ایک دو پنکھے کو چلا دیں تاکہ تھوڑی سی وہ سفوکیشن ذرا ختم ہو جائے۔ تو یہ جو احکام ہے ایک طریقے سے یہ گزشتہ اقوام کے معاملے کے اندر ایک طریقے سے ایک قائم مقام قسم کی آیات ہے یہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ جزیہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ پھر وہ ایک ذمہ بن کے رہتے ہیں۔ باقی قوموں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ یا تو ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر جنگ بھی نہیں کرنی اور چھوٹے ہو گئے تو پھر چھوٹے ہو گئے، پھر ہماری مائنورٹی بن کے رہو، ذمہ بن کے رہو۔ پوری کھلی اجازت ہے، اپنے گرجے میں کیا کرتے ہو، سینیگوگ میں کیا کرتے ہو، اپنے گردوارے میں کیا کرتے ہو، اپنے مندر میں کیا کرتے ہو، ہاں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی ہندو اپنے مندر سے باہر نکل کے اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے نہیں کر سکتا۔ دین توحید صرف اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین ہے، اب نہیں تبلیغ کر سکتے۔ ہاں اپنی شادی کرنی ہے، سینیگوگ میں کرنی ہے، مندر میں کرنی ہے، چرچ میں کرنی ہے، نو ایشوز، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سسٹم اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا۔ آگے وہ آیت بھی آ جائے گی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولهم بافواہہم، یہ سب ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جن لوگوں نے ان سے پہلے کفر کی رائے اختیار کی وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو قتل کرے، ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، جب ان کے سامنے یہ آیات آئیں تو انہوں نے سورج سے بڑے ڈرتے رہتے کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی اپنے رہبانوں کو اپنا رب نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اور رب کام کس کا ہے؟ اور رب کرتا ہے؟ یہ تو رب کی خاصیت ہے کہ جس کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ آج پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہمارا غلط ہے، اور اس کے بعد فتوے لینے کے لیے جاتی ہیں، اور اس وقت تک فتوے لیتے رہتے ہیں جب تک اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں مل جاتا۔ ایک جگہ سے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے بھی ہے، دوسری جگہ سے لیا، پھر دوسری جگہ سے جا کے فتویٰ ملا، ہاں ہوں فتویٰ صحیح مل گیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں، باہر سے آیا ہوا نہیں کرتا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان سب کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ عما یشرکون، جو شرک یہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ اب یہ آگے بڑی اہم دو آیات آ رہی ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بے شک یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہودیوں کے اوپر یہ طنز کیا گیا بیسیکلی کہ وہ خفیہ اور سازشی کردار بھی ان کا ہے کہ سامنے آ کے نہیں کرتے بلکہ پیٹھ پیچھے جو ہیں یہ ساری سازشیں کرتے ہیں۔ اسی کے اوپر وہ شعر ہے بڑا پیارا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا عمود ہے، پورے قرآن کا ایکسس ہے، پورا قرآن اس کے گرد ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ 3 دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھیں گے اس کو سورہ صف کے اندر، اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے سورہ فتح کے اندر، بلکہ پہلے سورہ فتح آتی ہے، پہلے سورہ فتح میں پڑھیں گے اور پھر سورہ صف میں پڑھیں گے۔ اور 3 دفعہ بالکل ایگزیکٹلی ایک ہی طریقے کے ساتھ آیت ہے، یہ صرف اس کا آخری حصہ جو ہے وہ سورہ فتح کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور باقی سورہ صف اور سورہ توبہ کے اندر بالکل سیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کے کل دین کے اوپر غالب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی مقصد کیا تھا؟ باقی رسولوں کے مانند ہی تھا، لیکن آپ نے بالفعل اس سوسائٹی کو قائم کر کے دکھایا جس کے بارے میں گواہی H.G. ویلز نے دیا، ہسٹورین نے دیا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ the servants of the human equality, eternity, freedom have been set before many a times، کہ اس سے پہلے انسانی مساوات کے دروس اور ساری باتیں بہت سے لوگوں نے کی ہیں، اور انجیل برناباس کے اندر بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سرمت بہت مشہور ہے۔ بٹ اٹ از pertinent to mention، لیکن یہ مینشن کیے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ محمد is the only person in the entire history of human mankind، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک واحد شخصیت ہے who has established a society based on these principles، کہ جنہوں نے اس کے اوپر ایک عادلانہ نظام کو قائم کر کے دکھایا۔ یہ تھا اسلام کا نظام۔ اسی لیے وہ اقبال نے کہا نا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ یہ ہونا ہے، اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن اس سے پہلے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔
نور توحید کا اتمام ابھی باقی. وے فارورڈ کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, دیٹ از دا پوائنٹ. ہم وہی وہ کام کرے تھے تو آقا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ میرے منتظر پڑتا ہو. بس جی میری ابھی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے, میری بستی والے 4 دکانیں بنا لی ہیں, اب ماشاءاللہ جی یہاں سے کرایہ آنا شروع ہو گیا ہے. ایک بچے کو سعودیہ بھیج دیا مسئلے پوچھنے کے لیے, اور دوسرے بچے کو امریکہ بھیج دیا مال کمانے کے لیے, اور تیسرے کو ادھر پولیس میں کرا دیا تاکہ پاکستان میں کوئی پھڈا چھڈا ہو جائے تو مسئلہ نہ ہو. اور چوتھا جو سب سے فارغ تھا وہ کدھر ہے, مدرسے. اب میرا جو سب سے اچھا ہے وہ مدرسے جاتا ہے الحمدللہ. سب سے فارغ ہے اس کو مدرسے ڈالتے ہیں, ختم بات. اللہ کا بڑا کرم, بہترین یہ ہم کرتے ہیں. تو پھر دین کے اوپر ہم کہیں کہ جناب کیا مطلب کہ اور کیا نہ کہ, اللہ نے کھول کے ساری چیزیں بتا دی ہیں لیسرہو علی الدین, تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے, ظاہر کر دے دنیا کے تمام ادیان کے اوپر, دنیا کے تمام سسٹمز کے اوپر, اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے, اور بھی دورے فلک ہے ابھی آنے والے. جنت میں نہیں جانا, نہیں لینی جنت. اس دنیا کی کوئی حقیقت ہے جو اس دنیا میں اللہ نے مال دیا لگائیں, اس کو بھی دین کے لیے لگائیں, اولاد کو دین کے لیے کھپائیں, صلاحیت کو دین کے لیے. کتنی زندگی ہے, کب جاگیں گے آپ سے؟ کتنی ایوریج لائف ہے ہماری, اور اس ایوریج لائف کے اندر ہماری کوالٹیٹیو لائف کتنی ہے جس میں ہم خود سے سب کچھ کام کر سکتے ہیں, جس میں ہمیں کسی کو کہنا نہ پڑے یار کسی کر کے لے آئے. کتنی زندگی ہے, کبھی اینالائز کریں اس کو. آپ اس زندگی کو اللہ کے کام کے لیے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت و برکت شامل نہیں کرے, اللہ اس کا صلہ نہیں دے گا, اللہ اس کا اجر نہیں. آ جائے گی آگے آیات 111 نمبر آیت کے اندر یہی بات کی گئی ہے. بولو کرے المشرکون, پائی مشرکوں کو اتنا ہی برا لگے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ان کثیر من الاحبار والرہبان, یقیناً بہت سے عالم اور بہت سے درویش, یہ بڑی لرزا دینے والی آیات ہیں. لا یأکلون اموال الناس بالباطل, ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. مذہبی پیشواؤں کے ساتھ یہ آیت لنک کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. جو لوگ خود کو دین کے لیے وقف کرنے کا دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ جی ہماری تو خدمت جو ہے وہ معاشرہ کرتا ہے, لوگ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ان کا لائف اسٹائل, اگر ان کا طرز زندگی, ان کی اپنی دولت کے علاوہ وہ جو لوگ ان کی تقریر کرتے ہیں اس سے وہ اپنے اس لائف اسٹائل کو اوپر رکھتے ہیں, اور پھر نہ صرف یہ کہ اوپر رکھتے ہیں بلکہ اس میں سے وراثت کے طور پہ اپنی اولادوں کو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لمس کا گریجویٹ دین سے متنفر ہوتا ہے, وہ شخصیت دیکھ کر, کردار دیکھ کے. وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھنے والا ہوتا ہے, یہ مولوی سارے ہیں ہی ایسے, ان کے پیچھے آنے کا فائدہ کوئی نہیں. اور پھر اللہ ماشاء اللہ جب وہ آگے بات کرتا ہے کہ کارل مارکس یہ کہتا تھا, تو بیچارہ ایسے نہیں کر کے دیکھتا, اسے کہتا ہے اس طرح کے سوال مت کرو, کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وہ ہنستے دل کے وہ کہتا ہے بیٹھے رہو یہیں پہ بیٹھے, کوئی مسئلہ نہیں. کون کرے گا یہ؟ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو قدم بڑھائیں آگے, نکلیں اس کے اندر آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے اپنے اس رستے کے اندر. والذین یکنزون الذھب والفضة, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب الیم, تو انہیں تکلیف کے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, جس نے جمع کیا ہوا سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں دکھایا جائے گا. فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم, اور ان کی پیشانیاں, ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سونے سے داغی جائیں گی, اس مال سے جس کو یہ جمع کرتے تھے. ھذا ما کنزتم لانفسکم, اور کہا جائے گا یہ جو مال تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو. اس وقت یہ مال جس کو آج انسان اس دنیا میں سینچ کے رکھتا ہے, اس دن انسان کے ساتھ یہ مال کیا طرز عمل اختیار کرے گا. ان عدت الشہور عند اللہ اثنتا عشر شہر, بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اب یہ خاص واقعے کا ذکر آ رہا ہے تو تھوڑا سا یہ جان لیجیے کہ وہ جو 4 مہینے تھے بیسیکلی ذیقعد, ذی الحج, محرم اور رجب. تو جب ان کا دل کرتا تھا تو یہ والا رجب کا نہیں ہے, یہ والا شعبان کا ہو گیا, اور پھر وہ کام کر لیتے تھے جو انہوں نے کام کرنے ہوتے تھے, تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے.
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا، دن اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس اپنی طرف سے ان میں کوئی رد و بدل نہ کرنا، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے کہ وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو جان لو کہ اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے، اللہم ربنا جل منهم، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سچ یہ ہے کہ مہینوں میں رد و بدل کفر میں آگے بڑھنا ہے، یضل به الذین کفروا، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے، یحلونها عاما ویحرمونها عاما، کسی مہینوں کو ایک سال حلال اور دوسرے سال حرام کر لیتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی تعداد کو پورا کر سکیں، فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ وہ اللہ کے کسی حرام کردہ مہینے کو حلال کر لیتے، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کی بدعمالیاں انہیں پرکشش بنا کر دکھائی جاتی ہیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔